السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار مفتی منیب الرحمان صاحب نے اشرف علی تھانوی کلمے کے اوپر بھی فتویٰ لگایا۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ جب مفتی صاحب نے چشتی رسول اللہ کلمے کے اوپر فتویٰ لگایا تھا تو اس کے فوراً بعد ہی انجینئر صاحب نے یہ ڈیمانڈ رکھی تھی کہ مفتی منیب الرحمان صاحب اشرف علی تھانوی کلمے کے اوپر بھی فتویٰ لگائیں۔ تو اسی کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جس فتوے میں چشتی رسول اللہ کو کنڈم کیا تھا، اسی فتوے کے تیسرے پیج کے آخر میں اور چوتھے پیج کے شروع میں اشرف علی تھانوی کلمے کے اوپر بھی فتویٰ لگایا ہے۔ اگر میں آپ کو پڑھ کر سناؤں تو وہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ پر فتویٰ لگانے کے بعد مزید یہ لکھا ہے کہ اگر خواب میں کسی کے ذہن میں اسی طرح کے کلمات آئے ہوں تو اس پر شرعی احکام عائد نہیں ہوتے۔ جیسا کہ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے مرید نے خواب کے اندر ان کے نام کا کلمہ پڑھا تھا، تو اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ چونکہ سوئے ہوئے شخص سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے تو اس وجہ سے اس پر شرعی احکام عائد نہیں ہوتے۔ لیکن آپ تمام بھائیوں کو بھی یہ معلوم ہوگا کہ وہ مرید جب بیدار ہوتا ہے تب بھی وہ اشرف علی تھانوی صاحب کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے مفتی صاحب نے یہ لکھا کہ تاہم بیدار ہونے پر ایسے خیال سے بیزاری کا اظہار لازم ہے، اور مزید مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ ایسی عبارات کو رد کر دینا چاہیے جس میں خواب کے ساتھ ساتھ بیداری میں بھی گستاخانہ کلمہ پڑھنا نقل کیا ہو، کیونکہ اس کی تعویل و توجیہ کی کوئی حاجت نہیں اور نہ ہی اس سے کوئی شرعی مقصد حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے نام لیے بغیر انڈائریکٹلی اس گستاخانہ کلمے کو کنڈم کیا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ میں آپ تمام بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب نے یہ بیان کیا کہ چشتی رسول اللہ کے گستاخانہ کلمے کا دفاع تو اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اپنی کتاب کے اندر کیا ہے، اور بہت جلد وہ اس پر ویڈیو بھی بنانے والے ہیں۔ اور آخری بات، خود اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے۔ ان کی کتاب بھی منظر عام پہ آ گئی ہے، پرانے والی، انشاءاللہ انقریب میرا اس پہ بھی لیکچر آنے والا ہے۔ تیار ہو جاؤ دیوبندیوں، ہاں تھانوی رسول پارٹی، اب آپ کی باری آنے والی ہے۔ اسی پوڈ کاسٹ میں انجینئر صاحب نے اپنے مشہور زمانہ جملے منجی ٹھوک دینے کی جسٹیفیکیشن کرتے ہوئے مفتی طارق مسعود صاحب کا بھی دفاع کر دیا۔ پرانے زمانے میں جو یہ چارپائیاں ہوتی تھی لکڑی کی، ان کی چولہیں ہل جاتی تھی کچھ عرصے کے بعد، کیونکہ وہ جہاں پہ وہ اس طریقے سے لاک لگا ہوتا تھا نا اس کا، اس کے پائے کے ساتھ، تو اس میں پھر وہ اسپیسرز ڈالتے ہیں، لکڑی کی باریک باریک چیزیں ڈالتے ہیں، اس کو اسپیسر ہم انگریزی میں کہتے ہیں، تاکہ وہ اس کی چولہیں ہلنا بند ہو جائے اور وہ اسٹیبل ہو جائے۔ وہ کٹیاں جب ڈالتے ہیں نا، وہ چوں چوں کی آواز بند ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ یہ منجی ٹھوک دی، کہ یعنی منجی کی ریپیئر ہو گئی۔ منجی ٹھوکنا نہ تو ولگر ہے، اس سے سافٹ مثال، اور یہ اتنی پیاری مثال ہے کہ اب ہمارے مخالفین دیتے ہیں۔ اگلے دن ہمارے بھائی عاقب فرید صاحب کے ساتھ مفتی طارق مسعود نے حفظہ اللہ تعالی ایک پوڈ کاسٹ کی ہے، اس میں وہ کوئی شادی کا ایشو ڈسکس کر رہے تھے کہ جی معاشرہ جو ہے نا وہ مخالفت کرتا ہے دوسری اور تیسری شادی کی، اگرچہ کسی بندے کو ضرورت بھی ہو، تو انہوں نے کہا کہ اس کا جواب میں وہی دوں گا جو انجینئر صاحب دیتے ہیں، ایسے معاشرے کی منجی ٹھوکیں آپ۔ اب وہ بندہ جو اردو اسپیکر ہے، جسے پنجابی بھی نہیں آتی ہے، انہوں نے بھی بعد میں تحقیق کر لی کہ یہ کوئی ولگر لفظ نہیں ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں۔ اور مزید انجینئر صاحب نے یہ بھی بیان کیا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب تک بھی انجینئر صاحب کے مناظرے کے چیلنج کی خبر پہنچ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، مفتی صاحب کے پاس لوگ گئے ہیں، انہوں نے ان کیمرہ یعنی کیمرے سے ہٹ کے یہ بات کی ہے، یار اب آخری عمر میں میرے سے یہ کیا کام کروانا چاہتے ہو؟ وہ چاہتے ہیں کہ میں 80+ ہو چکا ہوں، عزت کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں، جاتے جاتے میں کوئی خاری نہ کاٹ لوں، نہ میں کسی ایسے بندے کو نامینیٹ کروں کہ جس سے میرے فرقے کی خاری ہو جائے۔ اسی پوڈ کاسٹ میں انجینئر صاحب نے اپنے استاذ محترم جاوید احمد غامدی صاحب کی بھی تعریف کی ہے۔ جو حق بات ہے وہ کرے، جو غامدی صاحب کر رہے ہیں، سلوٹ کرتا ہوں میں ان کو۔ وہ ہر ٹاپک کے اوپر دلیری سے بولتے ہیں، خواہ وہ جبری گمشدگی کا مسئلہ ہو، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹکس میں لچ فرائی کرنا ہو، وہ ہر بات کے اوپر دلیری سے بولتے ہیں، وہ حق ادا کر رہے ہیں، ممبر پر نہ ہوتے ہوئے بھی وہ کام کر رہے ہیں جو علماء کے کرنے کا کام ہے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں ان کی دلیری۔ یہ تھی 2-3 اپڈیٹس، اب بات کرتے ہیں چوتھی اپڈیٹ کے بارے میں۔ چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی قیصر احمد راجہ صاحب نے انجینئر صاحب کے اعتراض کا جواب دیا، اور میرا اگلا سوال بھی یہی ہے کہ آخر آپ کے نزدیک اسلامک ڈیموکریسی جو ہے ایک صحیح چیز کیوں ہے، اور اسلامک سیکولرزم جو ہے وہ ایک غلط چیز کیوں ہے؟ کیونکہ آج کی ڈیٹ کے اندر سیکولرزم کے اندر بھی بہت سے ماڈلز آ چکے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ویسٹرن ماڈل آف سیکولرزم ہے یا پھر انڈین ماڈل آف سیکولرزم ہے، تو اسی طرح سے اگر مرزا صاحب نے اسلامک ماڈل آف سیکولرزم پریزنٹ کیا ہے جس میں وہ یہ بیان کرتے ہیں واضح طور کے اوپر کہ کسی فرقے کی حکومت نہیں آنی چاہیے، کیوں ہم اسلامک سیکولرزم کو ایز اے ماڈل جو ہے اڈاپٹ نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، اسلامک سیکولرزم اور اسلامک ڈیموکریسی میں فرق یہ ہے کہ ایک کو اسلام میں قطعی طور پہ حرام کہا گیا ہے اور دوسرے کو حرام نہیں کہا گیا۔ انفیکٹ اس کی انڈورسمنٹ ہمیں ملتی ہے، جو میں نے عرض کیا۔ اب یہ بات کہ پاکستان میں کسی خاص فرقے کی حکومت نہ آ جائے بڑی جائز بات ہے، اور نہ ہی پاکستان میں یہ ایشو ہے، لیکن ایک نان ایشو کو آپ یوز کر کے، جو کہ بذات خود ٹھیک بات ہے لیکن وہ ایشو نہیں ہے، اس کو یوز کر کے آپ ایک اینٹی اسلامک ٹرم اس پہ لگا دیں تو ایشو اس سے ہوتا ہے۔ میں آپ کی گفتگو سے، جو آپ کی باتوں سے میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس ٹرم کے یوزیج کے اوپر اختلاف ہے، نہ کہ انجینئر صاحب کا جو اس کے پیچھے بنیادی پورا مقدمہ ہے اس سے آپ اختلاف کرتے ہیں۔ میں اس کو ایشو نہیں سمجھتا نا کہ پاکستان میں اگر تو یہ ایشو ہو کہ پاکستان میں مختلف مسالک اور مختلف مسالک بھی نہیں بلکہ تو فرقوں کی بات کرتے ہیں، فرقہ اور مسلک دو علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں، کہ اگر تو پاکستان میں فرقے دستوں گریباں ہوں آپس میں تو پھر تو میں ان سے بالکل اتفاق کروں، اور وہ میں بھی کرتا ہوں، کیونکہ بات اصولی طور پہ ٹھیک ہے، کسی فرقے کی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پاکستان میں اگرچہ ہمیں یہ ایشو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، لیکن باقی پوری دنیا میں ہم افغانستان میں دیکھ لیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، یہ سب ایشوز تو دیکھنے کو ملتے ہیں۔
تو ان ایشوز کو ہم کیسے اگنور کر نہیں سکتے ملتے ہیں؟ ہیں. دیکھیے افغانستان میں کچھ اکا دکا ایسے واقعات ہوئے، لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کہ وہ کچھ غالباً علم لگے ہوئے تھے، ان لوگوں نے ریموو کیے، لیکن بعد میں وہ واپس کر دیے معذرت کے ساتھ کہ وہ انتظامی لیول پر. افغانستان کا آپ اس لیے بھی اس کمپیریزن نہ کریں کہ وہ 20 سال کی جنگ کے بعد ابھی سسٹم کو انسٹال کر رہے ہیں. بہت سی غلطیاں ہیں اس میں، بہت سے اس میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، لیکن آپ اس کو کسی ایسے ملک کے ساتھ کمپیئر نہ کریں جو ایک اسٹیبلشڈ ہے، وہاں پہ اکانومی فلرش کر رہی ہے اور سارے سسٹم جگہ پہ موجود ہے. ٹھیک ہے، دے ہیو اے لاٹ آف ہیکپس ٹو اوورکم. اگر آپ اس پوڈ کاسٹ کو کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. یہ تھی چوتھی اپڈیٹ. اب بات کرتے ہیں کچھ پوڈ کاسٹ کی اپڈیٹس کے حوالے سے. ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک نیا پوڈ کاسٹ نادر علی صاحب کے ساتھ آؤٹ ہوا ہے، جس میں انہوں نے بہت سی اسلامک چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی طٰہٰ ابن جلیل صاحب کا حافظ احمد صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ آؤٹ ہوا ہے، جس میں انہوں نے اپنی پرسنل لائف کے تعلق سے بھی بہت سی چیزوں کو ڈسکس کیا. اگر آپ ان تمام ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.